السلام علیکم۔ بڑی بی کا خزانہ اور جن چڑیل۔ دوستو، ایک بار ہم کراچی سے حیدرآباد کے لیے شادی میں شرکت کی غرض سے روانہ ہوئے۔ یہ ہماری چچی جان کی چھوٹی بہن، ان کے بیٹے کی شادی تھی، جس کی شرکت کے لیے ہمیں دعوت نامہ بھیجا گیا۔ حیدرآباد لطیف آباد نمبر 11 میں جب ہم پہنچے تو وہاں پرانی طرز تعمیر کے اثرات ملے۔ زیادہ تر ہندو لوگ وہاں پہلے آباد تھے، پھر پاکستان کے بننے کے بعد یہاں کے مقامی لوگ اپنی نئی نسل کے ساتھ یہاں رہنے لگے۔ شادی کی گہما گہمی میں ہم مختلف گھروں میں بھی گئے۔ ان دنوں میں سردی کے دن تھے اور راتیں بڑی سرد تھیں، اور بہت اچھے ماحول میں ہم انجوائے کر رہے تھے۔ تو ایک دن خالہ نے کہا کہ چلو آج بڑی بی کے گھر چلتے ہیں۔ میں بہت حیران ہوا کہ بڑی بی کون ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ خالہ کی بڑی بہن ہے۔ جب ہم بڑی بی کے گھر گئے تو میں بہت حیران ہوا کہ وہاں تمام مکانوں میں رنگ و روغن تھا، اچھے دروازے لگ چکے تھے اور لوگ خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ مگر اس گھر میں اندر اور باہر ایک عجیب و غریب پرسراریت تھی جو سمجھ سے باہر تھی۔ گھر سونا سونا تھا، حالانکہ گھر کے مکین کافی تھے۔ بڑی بی کے ایک بیٹے بھی تھے اور ان کے پوتے بھی، مگر وہ لوگ زیادہ تر خاموش رہتے۔ رات ہم نے وہاں گزارنی تھی، مگر مکان کی پرسراریت کچھ تجسس میں مبتلا کر رہی تھی۔ آخرکار ہمارے ساتھ آئے ہوئے لوگوں میں سے کسی سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا رات ہوگی تو بڑی بی سے بات کریں گے۔ رات کے ٹائم ہم کیرم بورڈ سجا کر بیٹھ گئے اور گرم گرم چائے کی چسکیاں بھی لگانے لگے، گپے بھی ہانکنے لگے اور کیرم بورڈ بھی کھیلتے رہے۔ بڑی بی ہمارے ساتھ ہی تھی، ان کے گھر والے بھی تھے۔ اچانک ان کی بہن نے کہا کہ بچے جاننا چاہتے ہیں وہ واقعہ باجی جو اس گھر میں ہوا تھا۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا، مگر پھر مان گئی۔ وہ بتاتی ہیں، ان کے الفاظ اور ان کی کہانی آپ خود سن لیں۔ بڑی بی کہتی ہیں کہ وہ جب اس گھر میں آئے تو ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور کام بھی گزارے لائق تھا، گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ جب ہمارے تھوڑے پیسے جمع ہو جاتے تو ہم گھر کی کوئی نہ کوئی چیز درست کرتے، مگر جب بھی ہم کوئی چیز درست کرتے تو کچھ ہی دنوں میں وہ چیز یا خستہ ہو جاتی یا ٹوٹ جاتی یا گم ہو جاتی۔ ایک بار تو ہم نے کہا چلو کوئی چوری کر کے لے گیا ہوگا، مگر جب یہ معاملات کثرت سے 1 سال تک چلتے رہے تو ہمیں تشویش ہوئی۔ پھر ہم نے کسی بزرگ سے مشورہ کرنے کا سوچا۔ ایک روحانی عالم سے ہم نے اس بارے میں تذکرہ کیا تو اس نے عرض کی کہ آپ مجھے اپنا گھر دکھائیں۔ بڑی بی بتاتی ہیں اس وقت لطیف آباد 11 نمبر میں بہت کم مکان تھے اور رات کے ٹائم سناٹا شدید ہوا کرتا تھا۔ جب وہ عالم ان کے گھر تشریف لائے تو تشریف لاتے ہی انہوں نے کہا کہ ہاں کچھ تو ہے جو گڑبڑ کرتا ہے، کچھ تو ہے جو یہاں چلتا ہے،
کچھ تو ہے جو آپ کے آس پاس ہے۔ بڑی بی نے کہا، ہم بڑے خوفزدہ ہو گئے کہ آگے سے حالات اچھے نہیں ہیں، اوپر سے یہ آسیبی اور طاغوتی طاقتیں یہ ہمارے گھر میں، ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ میں کچھ وظیفے آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو خواب میں اس گھر کی اصلیت کا پتہ لگ جائے گا، پھر آپ چاہیں یہاں رہیں یا اسے چھوڑ دیں۔ بڑی بی نے کہا کہ وہ وظیفے میں نے خود کیے، اور پھر میں نے ایک رات عجیب معاملہ دیکھا کہ ان کے پچھلے کمرے کے نیچے فرش پہ ایک الگ ہی کمرہ ہے اور ایک الگ ہی گھر بسا ہوا ہے، اور جس میں ڈھیروں دولت اور چمکدار سونا اور ہیرے جواہرات کا ڈھیر لگا ہے۔ تو بڑی بی نے کہا، پہلے تو میں نے اسے وہمی خواب سمجھا، مگر جب ہم نے اس بزرگ سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا آپ کچھ کھدائی کر لیں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ آسیبی گھر ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ بڑی بھی بتاتی ہیں کہ آپ کے خالو نے اس کی کھدائی شروع کی، تو جب ہم نے تھوڑا سا کھودا تو نیچے ہمیں خلا محسوس ہوا، اور نیچے کچھ بہت بڑی بڑی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں، اور اندھیرا بہت تھا۔ تو اس دور میں بڑی بھی بتاتی ہیں لاٹین کا دور تھا، مٹی کے دیے جلائے جاتے تھے۔ تو بڑی بی نے کہا کہ آپ کے خالو ہمت کر کے تھوڑا نیچے گئے تو خوف زدہ ہو کر واپس آ گئے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر تو بہت زیادہ سونا ہے، یہ اتنا سونا ہے کہ ہماری 7 نسلیں بھی چاہیں تو اسے کھا سکتی۔ تو خالو کی خواہش تھی کہ ہم اس سونے کو حاصل کریں اور اس سے اپنے حالات کو بہتر کریں۔ بڑی بی بھی ان کی رضا میں راضی تھی، مگر جب انہوں نے نیچے جا کر سونا حاصل کرنے کی کوشش کی تو انہیں ایک بہت ہی معصوم اور خوبصورت سی آواز آئی، جس میں انہیں یہ کہا گیا کہ اگر سونا چاہتے ہو تو لے جاؤ، مگر اپنے پہلے بیٹے سلیم کو میرے حوالے کر دو اور یہ سونا آپ لے جاؤ، اور اگر آپ نے میری یہ شرط نہ مانی اور سونے کو ہاتھ بھی لگایا تو اس کا انجام آپ کے بیٹے کی موت کی صورت میں ہوگا۔ بڑی بیگی نے کہا، ہم بڑے پریشان ہو گئے اور ہم پھر واپس آ گئے، اور ہم نے اسے کچا پکا کر کے بند کر دیا۔ سلیم ان کا ایک خوبصورت جوان لڑکا تھا، آخری ان کے بڑھاپے کا سہارا تھا، وہ اسے اپنی لالچ کی بھیڑ نہیں چڑھانا چاہتے تھے۔ کچھ دن گزرے تو اب ان کو بار بار خوابوں میں کبھی چارپائیوں کو ہلانے سے اور کبھی مختلف طریقوں سے یہ پیغام پہنچانا شروع کیا گیا کہ سلیم کو ہمارے حوالے کرو۔ آخرکار بڑی بھی مجبور ہو گئیں، انہوں نے دوبارہ اس عالم سے رابطہ کیا۔ اس عالم نے انہیں یہ بات بتائی کہ اب اس کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ اس سے اس کی وہ تمام شرطیں پوچھیں جو وہ آپ سے کہہ رہی ہے، اور اس سے دریافت کرے کہ وہ کون ہے۔ بڑی بی نے ایک دن ہمت کر کے اس جگہ کے پاس کھڑے ہو کر کہا، اری تو کون ہے اور کیا چاہتی ہے، اور ہماری جان کیسے چھوڑے گی؟ تو اس نے کہا کہ سلیم مجھے پسند ہے، وہ خوبصورت ہے، جوان ہے، آپ اسے مجھے دے دیں اور یہ تمام دولت لے لیں۔ آخر بڑی بی نے بہت سوچا، اور جب انہوں نے اپنے بڑے بیٹے سلیم سے اس بارے میں تذکرہ کیا تو سلیم نے کہا کہ اماں جان آپ پریشان نہ ہو، میں ایک نیک شخص ہوں، عبادت گزار ہوں، میں ان چڑیلوں سے، ان جن بوتوں سے خود نبٹ لوں گا، آپ مجھے نیچے جانے دیں۔ چنانچہ وہ کھڈا دوبارہ کھودا گیا اور سلیم نیچے داخل ہوا۔ سلیم جب نیچے گیا
تو وہ پڑھائی کرتا ہوا نیچے پہنچا تو اس نے واقعی بہت بڑا ڈھیر سونے کا دیکھا، اور پھر اس کے سامنے اچانک ایک انتہائی خوبصورت دوشیزہ ظاہر ہو گئی۔ اس نے کہا، اے سلیم، میں تمہارے لیے صدیوں سے یہاں ہوں، تم میرے ساتھ کوکاف چلو، ہم وہاں شادی کریں گے، اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا۔ سلیم اس کے بہکاوے میں آ گیا اور کچھ دن اس کے ساتھ روز کچھ وقت گزارنے لگا۔ بڑی بھی یہ خاموشی سے معاملات دیکھ رہی تھی۔ آخر اس نے سلیم کی محبت میں ایک سچ اگل دیا جس سے سلیم ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے کہا، سلیم، میں نے صرف تم سے محبت کی، مگر زیادہ تر لوگوں نے اس دولت سے محبت کی۔ اس نے کہا، صدیوں سے اس مکان کے نیچے یہ سونا موجود ہے اور اس کی وسعت بہت زیادہ ہے۔ یہاں پہلے بھی جو لوگ رہتے تھے وہ سونا لے جاتے اور اپنا بیٹا مجھے دے جاتے۔ میں اس کے بیٹے کی روح سے اپنی جوانی کو برقرار رکھتی اور اس کے تازہ جسم سے اپنے جسم کو تازہ رکھتی اور جوان رہتی۔ یہ میرا راز ہے۔ اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو میرے تمام معاملات یہیں ختم ہو جائیں گے، اور اس کی ایک ہی شرط ہے کہ اس سونے کے ڈھیر کو ہمیشہ کے لیے بند کرنا پڑے گا، اور اگر تم مجھے نہ ملے تو میں مر جاؤں گی۔ اب یہ دو افراد کی آپس میں محبت کا نتیجہ تھا، مگر سلیم کسی بھی صورت ایک جن زادی سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے بہت سوچا، آخر کار وہ پھر اس عالم کے پاس پہنچے۔ عالم نے کچھ دیر سوچا اور پریشان ہوتے ہوئے کہا کہ سلیم ایک خاص مدت تک زندہ رہے گا، اس کے بعد اس کا انتقال ہو جائے گا، اور اگر اس کی شادی ہو گئی تو وہ چڑیل اس کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑے گی۔ تو بڑی بی نے کہا، ہم نے ان سے پوچھا، بابا جی اب اس کا حل کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس جگہ پہ آثار باندھ دیا جائے اور اسے ایک بڑے چبوترے میں تبدیل کر دیں اور ہر جمعرات وہاں دیا جلایا جائے۔ آخرکار انہوں نے یہی کیا۔ جب وہ آثار بندی کرنے لگے تو نیچے سے بہت خوفناک آوازیں آئیں اور بہت دھمکیاں دی گئیں کہ اگر تم نے سلیم کو میرے حوالے نہیں کیا تو میں تمہیں برباد کر دوں گی۔ تو بابا جی نے کہا کہ آثار تو ہو گیا، اب اس پہ چبوترا بناؤ اور ایک ایسی جگہ چبوترے کے اوپر رکھو جہاں دیا جلایا جا سکے۔ جیسے ہی دیا جلایا گیا تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم نے مجھے یہاں قید تو کر دیا اور سونے کو بھی یہاں قید کر دیا، مگر ایک بات یاد رکھنا، تم اس مکان سے باہر نہیں جا سکتے۔ تم لوگ جہاں بھی جاؤ گے مجبوراً تمہیں اسی مکان میں واپس آنا پڑے گا۔ اور بڑی بی نے کہا، ہوا بھی یوں، ہم نے کئی بار مکان بدلا مگر ہم کسی بھی مکان میں پرسکون نہ رہ سکے۔ وہاں کبھی سلیم بہت زیادہ بیمار ہو جاتا، کبھی ان کے خالو بیمار ہو جاتے اور ہماری حالت پتلی ہو جاتی۔ ہم جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہمارا کام خراب ہوتا۔ بڑی بی نے کہا، مجبوراً ہم پھر یہیں پچھلے 40 سال سے رہ رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سلیم کی شادی ہم نے کر دی، اس کے بچے بھی ہیں اور اس کی بیوی بھی ہے، مگر سلیم زیادہ دیر زندہ نہ رہا اور شادی کے 5 سال بعد ہی فوت ہو گیا۔ بڑی بھی بتاتی ہیں کہ آج بھی کبھی کبھی ان کے بچوں کو وہ بار بار تنگ کرتی ہے، اور وہ بچے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں آج کسی نے بلایا یا آج ہمیں کسی نے ہاتھ لگایا یا ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ ہمارے آس پاس کوئی ہے۔ بڑی بھی بچوں کو حقیقت نہیں بتاتی تھی۔ انہوں نے کہا، اس سے ان کے ذہن پہ برا اثر پڑے گا۔ جب بات ختم ہونے لگی تو ہمیں ایسا لگا کہ جیسے ہم صدیوں سے یہ کہانی سن رہے ہیں اور ہمیں بہت وقت گزر چکا ہے۔ تو ہم نے بڑی بیوی سے کہا
کہ بڑی بی وہ کمرہ تو دکھائیں جہاں یہ سب معاملہ ہے۔ بڑی بی ہمیں پچھلے کمرے میں لے گئی اور وہاں ہم نے باقاعدہ دیکھا کہ واقعی پورے کمرے کو ایک چبوترے نما پہاڑ میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور اس کے درمیان ایک دیا جلایا گیا ہے۔ ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ آج کے جدید دور میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ بڑی بی نے کہا کہ بیٹا یہ اللہ کا شکر ہے کہ سلیم کے جانے کے بعد ہمارے حالات بہتر رہے اور ہمیں ہماری ضرورتیں جو ہیں اس کی تنگی نہیں رہی۔ بڑی بی کہتی ہیں آج تک حالات ایسے کے ویسے ہی چل رہے ہیں، ہم جب بھی اس گھر میں کوئی رنگ روغن یا کوئی تبدیلی کرتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اب ہمارا بہت تجربہ ہو گیا، ہم اپنی زندگی پہ راضی۔ تو دوستو یہ تھی وہ کہانی جو حیدرآباد کے خزانے کی، اور وہ مکان آج بھی وہاں موجود ہے، لطیف آباد نمبر 11 میں۔ یہ کہانی بہت مشہور ہے مگر کوئی بھی جرات نہیں کرتا اس خزانے کو پانے کی۔ تو دوستو کیسی لگی کہانی؟ اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹس کریں۔ شکریہ۔